آج آخری جمعہ ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، مقدر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی چند دن پہلے رمضان میں ہی آپ نے دیکھا ایک نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ سائیکل موٹر پہ جا رہا ہے، اور عید کے بعد اس کی شادی ہے، غالباً آصف اس کا نام تھا بیچارے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، دل میں امنگ ہے کہ شادی ہوگی، کتنی خواہشات دل میں ہوگی، کتنی باتیں دل میں ہوں گی، کیا کچھ سوچا ہوگا، لیکن پتہ نہیں ہے موت کس جگہ پہ آ کے پکڑ لے، پھر اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ جا کے مرے گا، کہاں کس کا دم نکلے گا۔ اچانک گزرتے ہوئے دھاتی تار یہاں پھرتی آپ نے دیکھا ہے، اور سارے کپڑے رنگین ہو جائے۔ اب وہ جینا چاہتا ہے لیکن موت اس کو نہیں جینے دیتی۔ اب وہ بچنا چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے لذات مل جائے، دنیا میں چند دن اور رہ لوں، دنیا کی نعمتوں کو دیکھ لوں، لیکن نہیں بچتا۔ پھر کیا معلوم التفات دل دوستوں رہے نہ رہے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، آگے پہلا جمعہ بھی ملے یا نہ ملے، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ سارا سال ہم کھاتے پیتے ہیں نا، سارا سال 3 ٹائم کی روٹین بنا رکھی ہے، صبح ناشتہ ہے، دوپہر کو بھی بھرپور کھاتے ہیں، شام کو بھی بھرپور کھاتے ہیں۔ عام طور پہ 11 مہینے میں بھوک نہیں لگتی، ویسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، کھانا شروع کر دیا، تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی۔ بھوک کیسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے بھوک اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے روٹی آ جائے نا تو سالن کا انتظار نہ کرے، کھانا شروع کر لے، یہ بھوک ہے۔ ہم تو نمک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹی بھوک ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ سچی بھوک یہ ہوتی ہے جو روزے کے بعد محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں جب کھانا پینا ملتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، سارا کچھ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اب وہ کھا کے جب منہ میں ڈالتا ہے نا تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بھوک لگ چکی ہے، پیاس لگ چکی ہے، اب اس کو محسوس ہو رہا ہے، اس بھوک پیاس کی حالت میں جو نعمت ملتی ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے، یہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے فرحت عند فطرہ، یعنی افطار والے دن، یوم الفطر والے دن، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، ایک خوشی اس دن ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دے دی اور اتنی مہلت دے دی کہ میں نے سارا رمضان گزار لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو فرمایا اس پر اللہ جل شانہ اس کے دل کو جو خوشی دیتے ہیں یہ اس کو محسوس کر سکتا ہے جو بغیر روزے کے ساری زندگی سارا رمضان پھرتا رہا، جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، اس کو وہ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی والا ہو، وہ پراڈوں پہ بیٹھا ہو، وہ شیش محل میں اور سونے کے تخت پہ بیٹھا ہو، اس کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو اس روزہ دار کو افطار کے وقت خوشی مل رہی ہے۔ وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا دوسری بات وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور میں دوسری خوشی اس دن ہوگی جس دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار جب جا کے اپنے رب سے مزدوری لے گا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا، دوسری خوشی اس دن ہوگی۔ پہلی خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو بھائی اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر ہماری اللہ سے ملاقات ہو گئی، اگر ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑا، تو پھر بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دو سفارشی ایسے ہوں گے جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، ان کی سفارش کو اللہ قبول بھی کریں گے اور اللہ جل شانہ اس کی سفارش پر عمل بھی کریں گے، اور اللہ جل شانہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کے متعلق فیصلہ کر دیں گے۔ فرمایا ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا، ایک طرف قرآن ہوگا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں تیری عبادت ہوں، تو نے مجھے ان کے ذمہ لگایا تھا، اس نے میرا خیال کرتے ہوئے صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کی تھی، مشقت برداشت کی تھی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، مشقت بھی تھی، اور اس کا کام بھی مشقت والا تھا، اور اس کی معیشت بھی ذرا مشکل تھی، اس کو بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مجھے پورا کیا تھا۔ اللہ میں تیری عبادت
عبادت ہوں، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف فرما دے۔ اور میں دوسری طرف قرآن کھڑا ہوگا اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کا روزہ رکھا ہوا، افطاری کر کے اور بھی زیادہ بوجھل ہو جاتا، لیکن پھر بھی یہ 2 قدموں پہ کھڑے ہو کر مجھے سنا کرتا تھا۔ اللہ میں تیرا کلام ہوں، میری سفارش کو قبول فرما اور اس کو معاف کر دے، اور میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن بھائیو، میں نے جو شروع میں عرض کیا، ہم نے آج 25 روزے رکھ لیے، 25 خوراکیں استعمال کر لی ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تم روزے رکھنا، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، تو ہم اپنے دل میں تو جان کے دیکھیں، تقویٰ پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہمارا چلنا، ہمارا کرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، یہ درست ہو گیا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اللہ کے دیکھنے کا ہمیں احساس پیدا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر کو ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ اب بھی وقت ہے اللہ سے توبہ کرے۔ یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والے، رمضان کی راتوں میں تو خصوصی طور پہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ واقعے کو چھوڑتے ہوئے ایک اور ساری زندگی بدکاری پہ لگی رہی، اور عورتوں کو بھی اس نے لگا کے رکھا، سب کی سرگرہ بنی ہوئی تھی، توبہ کی، رمضان کے مہینے میں توبہ کی، اب توبہ کر لی، لیکن پیچھے ساری زندگی دیکھتی ہے، ساری زندگی گناہوں، دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی اور ذکر اذکار، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، یہ تو ہر وقت نافرمانی میں لگے۔ اب زندگی کو دیکھتی ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتی ہے، تو امید بنتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہوں کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو ڈرتے ڈرتے نا 29 رمضان کی رات کو، کراچی کی بات ہے، 31 رمضان کی رات ہے، اور وہ عورتوں والے پورشن میں تراویح پڑھ رہی ہے، وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے، عورتوں کا الگ پورشن ہوتا ہے، تراویح پڑھ رہی ہے، اور تراویح کے بعد 29 رمضان کی رات وہ رو رہی ہے، کہتی ہے یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ امید نہیں ہوتی کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تو مجھے معاف کر دے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ مجھے معلوم ہوگا کہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے آج کی رات موت دے دے، اور اسی مسجد میں ہی اعتکاف کی حالت میں مجھے موت دے دے، پھر میں مان جاؤں گی کہ اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ روتے روتے نفل پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئی، روح نکل گئی، اور 29 کی رات کو اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے سب کو ہی امید دلائی ہے، 100 قتل بھی کر چکا ہے تو اللہ نے امید دلائی کہ میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ دائیو یہ آخری لمحات ہے، یہ رمضان جا رہا ہے، آج آخری جمعہ، اور یہ ایک بہت زیادہ گردش کر رہا ہے میسج کہ جناب آج کی دن میں آخری جمعے میں اور 4 رکعت نماز پڑھ لو، اس طرح سے کہ فلاں صورت پڑھ لو، فلاں صورت، تو پچھلے سارے گناہ معاف، نہیں ساری نمازیں معاف، گناہ تو اور بات ہے، ساری نمازیں معاف، 700 سال کی نمازیں بھی معاف۔ اور بھائی کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ جس نے نمازیں قضا ہوئی ہیں علماء سے پوچھو، مفتیان سے پوچھو، ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ کس نے کہا 4 رکعت پڑھ لو آخری جمعے میں اور پچھلی ساری معاف ہو جائے گی؟ بالکل معاف نہیں ہے، قرض اور فرض معاف نہیں ہے جب تک کہ معاف کیا نہ جائے۔ تو فرض اللہ نے معاف نہیں کیا، فرض کیا ہے، لہذا اس کو دہرانا پڑے گا۔ ترتیب علماء سے پوچھ لو، قرض ہے تو معاف کرا لو یا واپس دے دو۔ تو ایسا کوئی بھی پیکج اللہ کے ہاں نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھو اور پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ 2-4 راتیں باقی ہیں، آج 25 ہے، 29 یا 30 روزے جو بھی ہوں گے، 4-5 روزے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پھر لوٹ آئے، پھر صلح کر لیں، یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے نام اعمال سے روزے تو نکلے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کو روزے میں سے سوائے بھوکا پیاسا مرنے کے اور کچھ نہیں ملا ہوگا۔ مشقت بھی اٹھائی، بھوکے پیاسے بھی رہے،
اور وہاں پہ ہمارے نام اعمال میں ایسے روزہ نکل ہے کہ سوائے بھوک پیاس کے ہمیں کچھ نہ بچے، تو بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے بھائیو اسی وقت میں توبہ کر رہے ہیں، اس سے سارے بھائی کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب بھائیو گناہ معاف ہو گئے، حق کسی کا دینا ہے تو اس سے معاف کرا لیں یا اس کو واپس کر دیں، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے دعا بتائی اور میں اللہ سے مانگنا اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، عذاب دینے کو پسند نہیں کرتا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، تو پسند بھی یہی کرتا ہے، میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے یہ دعا مانگنے کی دیر ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کر اگر کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جائے، اللہ فرماتے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور میں ان کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا غلط کرتے ہیں سارے توبہ انشاءاللہ۔ اور فطرانہ جو ہے یہ تقریباً 250 روپے ہے، لیکن جانے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اگر کوئی ادا نہ کر سکا یا اس کو کوئی مستحق نہ ملا یا اس کے پاس نہ ہو سکا لیکن اس پر تھا واجب، تو پھر بھی یہ واجب اس سے ساقط نہیں ہوگا، عید کے بعد بھی اس کو دینا پڑے گا۔